آپ کو عقیدہ دے دیا اور ساتھ کہا کہ میں اس میں لفظ اہل سنت ایڈ بھی کر دوں گا، اب اس کو میں نے ایکنالج بھی کر لیا۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس 4 ہفتے کا ٹائم ہے، اہل سنت کے جو مکاتب فکر ان کا کوئی عالم معتبر لے آئیں جو کہہ دے کہ جو عقیدہ امتیاز نے پیش کیا ہمارا نہیں ہے، تو میری بات غلط ثابت ہو جائے گی، قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہوں، امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ ہوں، دونوں کا عقیدہ ختم نبوت بھی وہی تھا جو میں نے پیش کیا، دونوں کا عقیدہ نزول عیسی ابن مریم وہی جو میں نے پیش کیا۔ آخری بات یہ، آپ کا جو سوال تھا کہ پھر دونوں میں سے ایک کو چوز کرے، میں نے آپ کو اس کو جواب دے دیا کہ اتنی عبارت سے اشکال پیدا ہوتا تھا، اس اشکال کی بنیاد پہ انہوں نے جو بات کی ہے ان کا حق بنتا تھا، لیکن جب ان کی باقی باتوں پہ جاتے ہیں تو احمد رضا بریلوی اپنے اشکال کے اوپر وہ حق پہ جانب ہیں، لیکن قاسم نانوتوی نے جب واضح کر دیا تو بعد کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان کے اوپر دوبارہ وہ اعتراض وارد کریں، الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی امتیاز صاحب نے دھوکہ دیا اور جھوٹ بولا کہ اہل حدیث بریلوی اور دیوبندی حضرات کا ختم نبوت پہ ایک ہی عقیدہ ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اور ان کے علماء نے فتوے دیے ہیں کہ دوسرا فرقہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ پھر امتیاز نے یہ دھوکہ دیا کہ اہل حدیث بریلوی اور دیوبندیوں کا وہی عقیدہ ہے جو تحذیر الناس میں لکھا ہے اور کہ وہ اس کا دفاع کر سکتا ہے۔ زبیر علی زاہد صاحب نے ایک کتاب لکھی بدعتی کے پیچھے نماز کا حکم، اس میں وہ لکھتے ہیں ختم نبوت پر ڈاکہ، پھر وہ تحذیر الناس کی عبارت لکھتے ہیں اور اس سے پہلے لکھتے ہیں کہ اہل حدیث کو مسجدوں سے نکالنے والوں کا ختم نبوت کے بارے میں عجیب و غریب عقیدہ ہے۔ محمد قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند صاحب لکھتے ہیں کہ بلکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ دیوبندی اہل سنت سے خارج ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ پھر احمد رضا خان نے قاسم نانوتوی پہ یہی فتویٰ لگایا کہ وہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ پھر فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں مسلمانوں دیکھا اس ملعون ناپاک شیطانی کول نے ختم نبوت کی کیسی جڑ کاٹ دی، خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت خود ختم کر دی۔ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ دیوبندی 6 خاتم النبیین کو مانتے ہیں۔ ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ جو ان لوگوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، تو احمد رضا خان صاحب کے فتوے کے مطابق امتیاز کافر ہے۔ امتیاز نے یہ دعویٰ کیا کہ اہل سنت کا ختم نبوت پہ اجماع ہے، اور ہمیں چیلنج کیا کہ کوئی بھی معتبر علماء لے آئیں جو اس کی بات کا رد کریں، اور اگر وہ اس کی بات کا رد کریں تو وہ اپنی شکست تسلیم کرے گا۔ تو اس ویڈیو میں ہم اہل حدیث اور بریلوی کے معتبر علماء لائے ہیں۔ اہل حدیث سے ہم توصیف الرحمن راشدی صاحب کو لائے ہیں اور ابو یحییٰ نور پوری کو لائے ہیں۔ ان دونوں نے کل ہی امتیاز کی بات کا رد کیا ہے، اور یہ اہل حدیث میں بہت مشہور علماء ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صاحب کی یہ بات غلط ہے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے یہ فتاوی جات بالکل صحیح ہیں۔ قاسم نانوتوی صاحب صوفی عقیدے کے حامل تھے، تصوف کے عقیدے پر ایمان رکھتے تھے، ان کی کتابوں سے یہ بات واضح ہے، اور صوفیہ کے نزدیک جو ختم نبوت کا تصور ہے وہی ہے جو ابن عربی نے پیش کیا، اور اسی کو لے کے تحذیر الناس میں آگے چلے ہیں۔ ان کی یہ بات غلط ہے، یہ گمراہی کی دعات میں سے ہیں، اہل شرک میں سے ہیں، اہل بدعت میں سے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیے یہ کفر کے فتوے لگانا یہ تو کبار علماء اور قاضی وقت کا کام ہوتا ہے. ہم تو صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ غیر اسلامی ہے، یہ عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے. نانوتوی صاحب کا یہ عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اور احمد رضا خان بریلوی کے عقائد جو کہ کھلے کفریہ اور شرکیہ عقائد تھے، ان عقائد کو پہچاننے کے بعد کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اہل شرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے. رحمہ اللہ کا مطلب ہے اللہ ان پہ رحمت فرمائے. تو جو شرک کی حالت میں مرے اور شرک کے داعی تھے، ان کا شرک اکبر واضح ہو اور پھر اس کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرے، یہ جائز نہیں ہے. باقی جو تکفیر کے معاملات ہیں یہ کبار علماء کے، مفتیوں کے اور قاضی وقت کے، مسلمان حاکم کے ذمہ ہوتے ہیں. یہ طالب علم اور عوام الناس کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ کفر کی مشین گن چلاتے پھرے. تحذیر الناس میں جو عقیدہ بیان ہوا ہے وہ اہل سنت کا نہیں ہے، وہ صوفیہ کا ہے، وہ گمراہی کا عقیدہ ہے، وہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے. حسن نوتوی کا عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے میں اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، صوفیہ کے عقائد پر تھا ان کا عقیدہ، اور یہ گمراہ عقیدہ ہے. اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی اور نبی کا تصور نہیں رکھتے، اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی آ بھی جائے تب بھی آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نبی آ ہی نہیں سکتا. جو یہ کہے وہ گمراہ انسان ہے. یہ ابن عربی نے کہا تھا کہ نبوت باقی ہے، بس لوگ نبوت کا اب اعلان نہیں کر سکتے. کوئی نبی آئے گا تو وہ اپنا اعلان نہیں کر سکتا کہ میں نبی ہوں، لیکن نبوت تو باقی ہے. یہ کفری عقیدہ ہے. جی ایسا شخص نہیں سننا چاہیے جو اہل شرک کو رحمہ اللہ کہے اور ان کے لیے دعائیں کرے. ایسے شخص کو نہیں سننا چاہیے، اس کا منہج اہل سنت کا منہج نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون سی دوسری تحریریں ہیں جی؟ دیکھیں دوسری تحریروں میں تو اگر ایسا ہے بھی بالفرض تو یہ تحریر کیوں لکھی؟ اس کے لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ بندے کے نظریات بدل بھی جاتے ہیں نا، کہ ایک تحریر پہلے لکھی تھی اور ایک بعد میں لکھی. اب یہ تو واضح ہے تحریر نا، اور اس میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمانہ نبوی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت نبوت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ کیوں لکھا ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا اجرائے نبوت کی بات ہے نا، کہ نبوت جاری ہو سکتی ہے اور امکان ہے اس چیز کا، جو کہ سراسر غلط ہے. باقی ہم اس پر کوئی فتویٰ تو نہیں لگاتے، لیکن اب دیکھ لیں واضح بات ہے. اب دوسری تحریریں جتنی بھی پڑھ لیں، یہ تحریر تو اپنی جگہ ہے، اور اس کا سیاق و سباق اگر تو وہ کہیں نا کہ کسی کا قول نقل کیا ہے یا اس کا رد کیا ہوا ہے اور آپ نے اس کو نہیں پڑھا تو پھر تو بات ہے. جبکہ یہ عبارت بالکل اپنی جگہ، بالکل آگے پیچھے سے اس کا یہی مفہوم ہے، تو پھر بات تو غلط ہے نا. جی ابو یحییٰ صاحب آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو تحذیر الناس کی کتاب ہے، ہاں جی، ہاں جی. یہ اس پہ اہل حدیث کا موقف وہی ہے جو قاسم صاحب نے لکھا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ جو قاسم نانوتوی صاحب نے تحذیر نہ الناس. استغفر اللہ استغفر اللہ، کیسے ہو سکتا ہے حدیث کا موقف؟ نعوذ باللہ. نہ استغفر اللہ کیسے ہو سکتا ہے حدیث کا موقف؟ نعوذ باللہ. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، کیونکہ ایک شخص ہے جو تمام چھوڑ دیں اس کو، جو بھی ہے پاگل ہوگا وہ، بیوقوف. اب خود دیکھ لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پیدا ہو جائے تو ان کی ختم نبوت کو فرق نہیں پڑتا. تو اہل حدیث کا کیا موقف ہے اس کتاب پہ؟ بھائی یہی ہے کہ یہ تو بالکل باطل ہے، اور کیا موقف پوچھنا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے، بالکل باطل ہے یہ بات. ٹھیک ہے. تو جو کتاب و سنت کا انکار لازم آتا ہے اسے. تو جو یہ بات کرے کہ تحذیر الناس کا عقیدہ اہل حدیث کا عقیدہ یہ جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے نا، غلط ہے. اس کو سمجھانا چاہیے. یہ دو اہل حدیث علماء ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں. اب ہم آپ کو بریلوی علماء کی بات سناتے ہیں. پہلے عالم حذیفہ صاحب ہیں جو کہ سعید احمد اسد صاحب کے پوتے ہیں. سعید احمد اسد صاحب اس زمانے کے سب سے مشہور بریلوی عالم گزرے ہیں. جی ہمارا ماننا یہ ہے، دو لفظی بات یہ ہے کہ جس طرح قادیانی حضرات کا جو موقف ہے ختم نبوت کے بالکل برعکس ہے حقیقی معنی کے، وہی غلطی تحذیر الناس والے نے کی، وہی اعتراض
جو ختم نبوت پر حمدیہ پاکٹ بک وغیرہ والے اٹھاتے ہیں، وہی اعتراض ختم نبوت کے حقیقی معنی پر تحذیر الناس والے نے اٹھائے۔ اور میرے خیال میں آج کہہ رہے ہیں آج کے بریلوی، میں نے کوئی آج تک اہل سنت کا کوئی فرد نہیں دیکھا، کوئی ایک بھی نہیں دیکھا جو تحذیر الناس کا قائل ہو۔ یہ اپنے آپ کو اگر تحذیر الناس کے قائل ہیں تو یہ اپنے اہل سنت نہیں ہے، یہ یا بن رہے ہیں یا ان کو علم نہیں ہے بالکل بھی۔ بالکل آج کے دور میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں تحذیر الناس کے خلاف، کوئی ایک فرد بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ کافر کی تعظیم تو بعد کا مسئلہ ہے نا، یہ تو کافر کے کفر کا دفاع کر رہے ہیں۔ ہاں جی، کفر کا دفاع تو سیدھا سیدھا کفر ہوتا ہے نا۔ ہاں جی، بالکل۔ ایک شخص ہمارے نزدیک خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی، اور یہ قطعی معنی ہے اس کا منکر کافر ہے، یہ ہمارا موقف ہے۔ اب چاہے مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کے ماننے والے ہوں، قاسم نانوتوی صاحب کے ماننے والے ہوں، ہم فرد دیکھ کے فتویٰ نہیں لگاتے، قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی اس کے تحت آئے گا اس پر فتویٰ لگے گا۔ ہاں جی، اگر تحذیر الناس والے نے تو کیا، اگر آج کوئی اس کا دفاع کرے گا وہ بھی اس فتوے کی زد میں آئے گا، چاہے خود کو سنی کہے، بریلوی کہے، چاہے جو مرضی کہے، آج بھی اس کا دفاع کرے گا تو اس فتوے کی زد میں وہ آئے گا۔ تو اگر کوئی اس زمانے میں کہے کہ میں بریلوی ہوں، میں بریلویوں کا نمائندہ ہوں، میں اعلیٰ حضرت کا نمائندہ ہوں، اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ قاسم نانوتوی صاحب نے جو تحذیر الناس میں لکھی ہے بات، وہی ہمارا عقیدہ ہے، وہی پوری امت کا عقیدہ ہے، تو ایسے شخص کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، وہ اہل سنت میں سے نہیں۔ اچھا، اور جو وہ حسام الحرمین میں فتویٰ لگا ہے، ہاں جی، فتاوی رضویہ میں تحذیر الناس پر، اسی پر وہی فتویٰ لگے گا۔ کیا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے سب شخص؟ جو شخص بھی جان بوجھ کر یہ کہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، ہاں جی، یا یہ کرنا عوام کا خیال ہے، ہاں جی، اصل معنی یہ نہیں ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ہاں، تو تمام یہ تو بریلوی وہ قائم جماعتیں ہیں؟ نا جو اس کا دفاع کر، ہاں جی، تمام بریلوی قائم، اچھا، تمام اہل سنت قائم ہے اس بات پر کہ وہ ختم نبوت پر ایک باقاعدہ ڈاکہ ہے، ہاں جی، وہ ختم نبوت کا ایک خود ساختہ ایسا معنی ہے جس سے ختم نبوت اڑتی ہے، ہم اس کے کوئی قائل نہیں۔ تو احمد رضا خان صاحب نے غلطی نہیں کی اس فتوے میں؟ نہیں کی۔ اگر کوئی قاسم صاحب کے ہزاروں حوالے بھی لے آئے، یہ فتویٰ پھر بھی ٹھیک ہے نا؟ ایک بندہ 100 بار یہ کہے کہ خدا ایک ہے، میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، لیکن قل هو اللہ احد کا یہ مطلب نہیں، کیا وہ بندہ مسلمان رہے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نہیں رہے گا۔ اسی طرح قاسم نانوتوی صاحب نے یہ کہا کہ میں سرکار کو آخری نبی تو مانتا ہوں، لیکن یہ ختم نبوت کا معنی نہیں۔ اچھا، انہوں نے بے شمار جگہ پر یہ کہا ہوگا کہ میں سرکار کو آخری مانتا ہوں، لیکن خاتم النبیین کا یہ معنی نہیں۔ آخری مفتی الطاف تونسوی صاحب ہیں جنہوں نے 100 سے زیادہ ویڈیوز بریلوی مذہب کے دفاع میں بنائی، اور انہوں نے بہت بڑے علماء سے سیکھا بھی جو کہ بریلوی فرقے سے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے فتویٰ تو 1905 میں لگایا ہے، 1905 میں جب حسام الحرمین لکھی گئی، ٹھیک ہے، جبکہ اس سے قبل مولوی قاسم نانوتوی کی زندگی میں علماء اہل سنہ و جماعت نے اس کا رد کیا تھا۔ حضرت شیخ محمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اغلاط قاسمیہ ایک رسالہ لکھا تھا قاسم نانوتوی کے خلاف، یہ اس کی حیات میں۔ حضرت مولانا ارشاد حسین رامپوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی رد کیا تھا، دیگر بڑے بڑے علماء کرام نے رد کیا، اور اتنا رد کیا تھا کہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب اگر کسی علاقے میں جاتے تھے تو اپنا نام یہ قاسم نانوتوی نہیں بتلاتے تھے بلکہ خورشید حسن بتلاتے تھے، جو اس کا جو ہے تاریخی نام ہے۔ تو اب اگر یہ عقیدہ اہل سنت کا تھا تو پھر علماء اہل سنہ و جماعت قاسم نانوتوی کا رد کیوں کرتے رہے؟ اور پھر یہ جناب قاسم نانوتوی صاحب اپنا نام
یہ اپنا نام بدل کر اپنا بھیس بدل کر یہ دوسرے علاقوں میں کیوں جایا کرتے تھے؟ اگر یہ اہل سنہ کا عقیدہ تھا تو یہ 1882 میں مرا ہے غالباً، 1882 میں قاسم نانوتوی۔ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے فتویٰ لگایا ہے 1905 میں۔ اب خود ملفوظات تھانوی میں ہے کہ اس کا رد اس کی زندگی میں ہی علماء اہل سنہ و جماعت کرتے رہے، تو یہ ان کا بہتان ہے صرف، وگرنہ جتنی خباستیں اس کتاب کے اندر ہے تحذیر الناس میں، جو اس نے یہاں بکواسیں کی ہیں، اگر وہ بندہ بیان کرنا شروع کرے بس ان کو سمجھ نہیں آتی، یہ اکابر پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آپ کو عقیدہ دے دیا اور ساتھ کہا کہ میں اس میں لفظ اہل سنت ایڈ بھی کر دوں گا، اب اس کو میں نے ایکنالج بھی کر لیا۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس 4 ہفتے کا ٹائم ہے، اہل سنت کے جو مکاتب فکر ان کا کوئی عالم معتبر لے آئیں جو کہہ دے کہ جو عقیدہ امتیاز نے پیش کیا ہمارا نہیں ہے، تو میری بات غلط ثابت ہو جائے گی، قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہوں، امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ ہوں، دونوں کا عقیدہ ختم نبوت بھی وہی تھا جو میں نے پیش کیا، دونوں کا عقیدہ نزول عیسیٰ ابن مریم وہی جو میں نے پیش کیا۔ آخری بات یہ، آپ کا جو سوال تھا کہ پھر دونوں میں سے ایک کو چوز کرے، میں نے آپ کو اس کو جواب دے دیا کہ اتنی عبارت سے اشکال پیدا ہوتا تھا، اس اشکال کی بنیاد پہ انہوں نے جو بات کی ہے ان کا حق بنتا تھا، لیکن جب ان کی باقی باتوں پہ جاتے ہیں تو احمد رضا بریلوی اپنے اشکال کے اوپر وہ حق پہ جانب ہیں، لیکن قاسم نانوتوی نے جب واضح کر دیا تو بعد کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان کے اوپر دوبارہ وہ اعتراض وارد کریں، یہ بدبخت جھوٹ بول رہا ہے۔ اصل امام اہل سنت رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اعتراض یہ کیا کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہاں پر جو خاتم کا معنی ہے وہ آخری نبی۔ اب بہت ساری روایات اس پر شاہد ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کا جو فرمان ہے، فرامین ہے، وہ قرآن پاک کی تفاسیر ہے، مخالفت نہیں کرتی۔ اور اسی طرح علماء اہل سنہ و جماعت، متقدمین متاخرین، سب کا اتفاق ہے کہ یہاں خاتم سے مراد خاتمیت زمانی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی ہیں۔ جبکہ قاسم نانوتوی نے یہ عقیدہ گھڑا، اور یہ پہلا شخص ہے تاریخ کا کہ جس نے یہ کہا کہ یہاں خاتمیت سے مراد خاتمیت رتبی ہے، خاتمیت زمانی نہیں ہے۔ خاتمیت زمانی کا یہ مطلب کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ آخری ہے۔ اب اسی معنی کو لے کر جب اس نے ختم نبوت کا یہ معنی نیا عوام کے سامنے پیش کیا، اسی کو لے کر مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اب میرے پاس جناب والا درجنوں حوالہ جات مرزائیوں کے، وہ قاسم نانوتوی کے حوالہ جات یہی عبارت پیش کرتے۔ اب مولوی اللہ وسایہ اور دیگر وہابی دیوبندی فرقہ کے مولوی حضرات ہیں، وہ خود لکھتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ خاتمیت سے مراد جو ہے وہی معنی ہے جو متقدمین علماء کا اور آقا علیہ السلام کے فرامین کہ لا نبی بعدی، کے حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بعد میں جناب والا طویلیں کرتے ہیں، یہ جتنا زیادہ طویلیں کرتے ہیں اتنا ہی مولوی قاسم نانوتوی صاحب کو کفر کے دلدل میں دھکیل دیتے ہیں۔ جی پیارے بھائی، اصل بات یہ ہے کہ قاسم نانوتوی اس نے ختم نبوت کا جو اجماعی اور قطعی معنی تھا اس کا مفہوم ہی بگاڑ کے رکھ دیا، اور اس کی یہ واضح عبارت ہے کہ بالفرض اگر آقا علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی فرض کر لیا جائے تو حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر کوئی حضور کے بعد کوئی نیا نبی جو ہے وہ تجویز کر لیا جائے، فرض کر لیا جائے، تو آقا علیہ السلام کی خاتمیت اس میں فرق نہیں آئے گا۔ یہی بات مرزائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور خاتم ہیں لہٰذا وہ فرق نہیں ہے اس میں، وہ قاسم نانوتوی کی عبارت کو سامنے رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ تکفیر صرف امام اہل سنت نے نہیں کی، اعلیٰ حضرت نے سعودی عرب کے اس وقت حجاز مقدس تھا، 37 علماء کرام نے تکفیر فرمائی ہے، اور ہندوستان کے 270 کے قریب علماء نے جو ہے وہ تکفیر فرمائی۔ یہ اس وقت کی بات کرو، مولوی قاسم نانوتوی پر اصل یہ دھوکہ دیتے جی اس کی مراد یہ تھی، وہ تھی، فلاں تھی، ڈمکاں تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ امتیاز نے عوام الناس کو دھوکہ دیا اور جھوٹ بولا، اور ساتھ مناظرے سے بھی راہ فرار اختیار کر لی، کیونکہ مناظرہ کا موضوع یہ تھا
کہ علماء کا ختم نبوت اور نزول مسیح کا جو عقیدہ ہے اس میں تضاد ہے، لیکن ساتھ امتیاز نے یہ شرط ڈالی کہ میرے علماء کا نہ ذکر کرنا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ان کی باتوں میں تضاد ہی تضاد ہے، موضوع ہی علماء پہ تھا، تو آپ یہ کیسے شرط لگائیں گے کہ علماء کو پیش نہیں کرنا؟